بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئے ہیں اسلام کی سیکنڈ جنگ احد جو تیسری ہجری میں ہوئی تھی، اور سب سے پہلے ہم مسجد جامع سید السعودہ پر آئے ہیں، یعنی کہ یہ مسجد حمزہ ہے اور اس کا نام ہے جامع سید السعودہ۔ حضور کے چچا حمزہ بن ابو مطلب، ان کے نام پر یہ مسجد بنی ہے۔ اور پہلے ادھر پڑھیں گے ہم 2 رکعت نفل پہلے، اور اس کے بعد پھر جنگ احد پہاڑ کی طرف ہم بتائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ مسجد کیسی ہے، ماشاءاللہ بہت عالی شان۔ اور یہ دیکھیں پہلی صف بڑی عجیب لگتی ہے اس جگہ کی، دیکھیں۔ اور یہ پوڈیم سے ہیں اور اس طریقے یہاں خطبہ ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں آرام کیا جا رہا ہے، قرآن کی طرف پیر کر کے سویا جا رہا ہے۔ اور ہمارے وہاں ذرا سا کوئی کرسی بیٹھ جائے تو آفت آ جاتی ہے، دیکھیں اس طریقے سے یہ بہت ہی بہترین طریقے سے تیار کی گئی مسجد۔ اور یہ دیکھیں ہم یہاں پڑھیں گے 2 رکعت نفل، اور آگے ہم پڑھیں گے اسلام کی دوسری جنگ تیسری ہجری میں ہوئی تھی، جنگ احد، جبل احد پہاڑ۔ یہ جبل احد پہاڑ بہت ہی فیمس ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ احد پہاڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، بتاتے ہیں۔ اور ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے مسجد کا نام بتا دوں، مسجد ہے جامع سید السعودہ، یعنی کہ حمزہ چچا جو تھے ان کے نام پر یہ مسجد بنی ہے۔ اس کے سامنے احد ہے، پہاڑ ہے، یہ رہا پہاڑ جبل احد۔ اور یہ پہاڑ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتا تھا۔ اور ایک باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو احد پہاڑ جو ہے خوشی جھومنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عمرو بن عاص کی حدیث ہے میرے خیال، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید سوار ہیں۔ تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرے ابو بکر صدیق، تیسرے عثمان غنی، اور چوتھے عمر بن خطاب تھے۔ یہ دیکھو احد پہاڑ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 50 تیر اندازوں کو بھیجا تھا کہ یہاں سے آپ کو اترنا نہیں ہے، چاہے ہم جنگ جیت بھی جائیں اور لگے کہ ہمارے ساتھیوں کی لاشوں کو چیل کوے کھا رہے، تب بھی تمہیں اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن مال غنیمت کی لالچ میں، اور یہاں پر ایک بڑی نصیحت ملتی ہے کہ مشورے میں عامر کی جس نے نہیں مانی تو اس میں خسارے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھیے ہم اس پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، اوپر جبل احد پہاڑ پر، اس 50 تیر انداز جو کھڑے ہوتے اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ بڑی ٹپیکل چڑھائی ہے، اور دیکھیں چڑھ رہے ہیں بہت جبل احد پہاڑ، اور اس کو جنت کا پہاڑ کہتے ہیں، اور یہ جنت میں ساتھ جائے گا۔ اور اس کی ایک خاصیت ہے کہ دجال کا فتنہ پوری دنیا پر غالب ہو جائے گا، لیکن احد پہاڑ کے اس طرف دجال نہیں آ پائے گا، کیونکہ یہ پہاڑ کے اس طرف والے لوگ جو ہیں فتنے میں نہیں آئیں گے، باقی پوری دنیا فتنے میں آئے گی، کیونکہ اس طرف جو ہے یہ ہماری مدینہ شہر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو بہت دعائیں دے کے گئے انصار کو۔ دیکھیے اب وہ پہاڑ پہ ہم چڑھ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں بتا دوں کہ اس لڑائی کے اندر 1000 صحابہ تھے، اور وہاں تینوں ملا کر وہاں پر کفار جو تھے 3000 تھے، یعنی کہ ایک بہت بڑا منافقین عبداللہ بن ابی جو ہے 300 صحابیوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا، یعنی ہمارے پاس رہ گئے تھے 700 صحابیوں میں سے 50 صحابیوں کو اس پہاڑ کو جبل رومال کہتے ہیں، یہاں پر کھڑا کر دیا تھا کہ یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ اس کے ٹھیک پیچھے بھی میں آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ پیچھے کی طرف کا حصہ دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک ریور بہتی تھی، اس ریور کا نام ہے ریور عقیق، تو وہاں سے تو نہیں آتے، تو اس لیے یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا وہ سامنے میدان دکھ رہا ہے نا، وہ سامنے، یہ میں زوم کروں گا انشاءاللہ تعالی، یہ والا یہاں پر لڑائی ہوئی تھی، صحیح لڑائی یہاں ہوئی تھی، اور یہاں پر 70 صحابہ مارے گئے تھے، جس میں سے ان میں 4 قبریں کھودی تھی۔ 67 صحابہ ایک قبر میں تھے، اور ایک قبر میں تھے صحابہ جو تھے عبداللہ بن جہش، چچا حمزہ، اور مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح لگتے تھے۔ یہی وہ
جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنت مبارک شہید ہوئے تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ نے 70 زخم کھا کے بھی ان کو بچایا، اور ان کو یہاں پر زندہ شہید کا لقب بھی ملا تھا۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو میدان جو میں دکھا رہا ہوں زوم، یہی لڑائی ہوئی تھی۔ اور یہ پیچھے جو ریور دکھ رہی ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، یہاں ایک ندی ہوا کرتی، یہ عقیق ریور، اس ریور کے آس پاس نہیں آ سکتے۔ تو جیسے ہی تیر انداز نیچے اتر گئے تو جو خالد بن ولید تھے، جو کہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ پیچھے سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر اٹیک کرنے لگے، ایک کڑیوں نے اٹیک کیا ان کو۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک ایسی جگہ ہے جو ابھی دکھائی نہیں دے رہی، چھوٹا سا، میں دوسری ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داس مبارک شہید ہوئے تھے، ان کو بچاتے ہوئے حضرت علی اور طلحہ بن عبید اللہ اور ایک اور صحابی تھے، عثمان بن عوف شاید ہوں گے وہ، تو ان کو بچا کر لے گئے، جن میں ان کے 3 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ وہ جگہ ہے، وہ دیکھو، اور اسی جگہ پر ہی 70 صحابہ دفن ہیں، اس کو باؤنڈری کر دیا گیا ہے، اس کو کھولنے نہیں دیتے تاکہ بدعت نہ شروع ہو جائے، لوگ باغ وہی پتھر پوجا ہار چڑھانے نہ لگ جائیں۔